السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا پہلے دریا فرات خشک ہوگا اور وہ سونے کا پہاڑ ظاہر کر دے گا تو اس سونے کے حصول کے لیے ایک بہت بڑی خونریز جنگ ہوگی، یا پھر دریا فرات کے سونے کے خزانے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ہی دریا فرات پر خونریز جنگ ہوگی۔ ان دونوں نشانیوں میں سے کون سی نشانی پہلے پوری ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، دریا فرات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی بڑی نشانی ہے، جب قیامت قریب تر آ جائے گی تو دریا فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے اندر سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ ابن ماجہ و احمد و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خون ریزی نہ ہو۔ اس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ تم میں سے جو شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ اسی طرح ایک روایت کتاب الفتن نعیم بن حماد میں ہے کہ اس وقت ہر 9 میں سے 7 آدمی قتل ہوں گے۔ جب تم ایسا وقت پاؤ تو اس خزانے اور جنگ و جدل کے قریب نہ جانا۔ دوستو، دریا فرات ترکی سے بہتے ہوئے شام سے ہو کر عراق میں دریا دجلہ میں مل کر خلیج فارس میں جا گرتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں غور کیا جائے تو اہل ایمان یعنی مسلمانوں کو وہاں پر ہونے والی جنگوں اور خزانے سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ اور دوستو، آج شام کے نقشے کو غور سے دیکھیے تو دریا فرات نے ہی اسے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ دریا فرات کے شمال مشرق کی جانب کرد یعنی جو غیر عرب ہیں ان کا قبضہ ہے، جنہیں امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اور دریا فرات کے جنوب مغرب کی جانب ترکی کی حمایت یافتہ HTS کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ شام اسی طرح 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، دریا فرات پر جنگیں ابھی مزید ہوں گی، کیونکہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بھی دریا فرات کے جنوب مغربی شام کے علاقے اور جنوب مغرب عراق کا تمام علاقہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے۔ آپ دریا فرات اور گریٹر اسرائیل کے نقشے کو غور سے دیکھیے۔ جنوب مغرب کی جانب کے تمام علاقے گریٹر اسرائیل میں شامل ہیں، اور یہودیوں کے مطابق دریا فرات اور دریا نیل کے درمیان آنے والے تمام علاقے یہودیوں کے ہیں، کیونکہ یہ وہ دا پرومسڈ لینڈ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تمام علاقے میں تیری اولاد و نسل کو دوں گا۔ اور یہودیوں کے مطابق دراصل یہود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے اس تمام مقدس سرزمین جو دریا فرات سے دریا نیل کے درمیان آتے ہیں ان کے سچے حقدار ہیں۔ اس لیے ایک دن یہ تمام علاقے یہودیوں کے پاس ہوں گے۔ جبکہ دوستو، دریا فرات پہ ہونے والی خون ریز جنگ سے مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم ہے، اور دریا فرات سے نکلنے والے سونے یا خزانے کو لینے سے بھی مسلمانوں کو منع فرما دیا گیا ہے کہ اس وقت تم میں سے کوئی بھی اس سونے یا خزانے کے قریب ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے، اس سے دور رہے۔ یعنی میری ناقص عقل کے مطابق دریا فرات پر ہونے والی جنگ میں جو بھی شامل ہوگا اس کی نیت اور مقصد اچھا نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنی لالچ کی وجہ سے مارا جائے گا۔ اور دوستو، ہمیں حالیہ ہونے والے واقعات میں پیٹرن سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا تو شاید کسی کو یقین نہیں آتا، مگر آج جو شام کے حالات اچانک سے تبدیل ہوئے تو دریا فرات بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ شام کے بعد عراق کے حصوں پر اسرائیل اپنے حمایت یافتہ لوگوں کو سپورٹ کرے گا، اور اسرائیل کی یہ کوشش ہوگی کہ جس تیزی سے شام کے حالات تبدیل ہوئے بالکل اسی طرح دریا فرات کے جنوب مغربی علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کی حکومت قائم کی جائے۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ شام پر بہت آسانی سے 11 دنوں میں HTS نے قبضہ کر کے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا، مگر عراق میں اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ دریا فرات کے جنوب مغرب کی جانب کربلا، نجرف یعنی کوفہ، اور آخر میں بصرہ آتا ہے، اور دریا فرات کے نزدیک یہ وہ مقدس اور تاریخی مقام ہے جہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خون زمین پر بہایا گیا،
اور واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ دریائے فرات کے قریب کربلا ہی وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں سے شاید یہ سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے۔ واللہ عالم۔ مگر میرے دوستو، دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی اہمیت صرف اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے اور محبوب بندوں کا ان مقامات سے تعلق اور وابستہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر کوہ سینا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور وہاں اپنی تجلی فرمائی۔ اسی طرح جیسے مسجد الاقصی، بیت المقدس، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور وہاں سے آپ معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان بنے اور آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی۔ اسی طرح عراق کی سرزمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی آزمائش کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اس آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گلشن و گلزار فرما دیا اور آگ آپ کے لیے ٹھنڈی فرما دی تھی، اور وہ جگہ عراق میں ہی واقع ہے۔ اور کربلا، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس بے دردی سے خون بہایا گیا، اسی لیے کربلا کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ غرض کے دریا فرات سے دریا نیل کے درمیان آنے والے تمام علاقے ہی بہت مقدس اور خاص ہیں، اس لیے این ممکن ہو کہ دریا فرات کے کنارے واقع کربلا کا علاقہ ہی وہ مقام ہو جہاں خون ریز جنگیں ہوں گی اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے۔ واللہ عالم۔ اب دوستو، سوال یہ کہ دریا فرات سے سونے کا پہاڑ اور خون ریز جنگیں پہلے ہوں گی یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا؟ دوستو یاد رکھیے، قیامت کی نشانیاں لڑی میں موتی کی طرح ہیں۔ جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے پیچھے دوسری نشانی ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیاں ایسے ہیں جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوئے ہوں، اور اگر وہ لڑی ٹوٹ جائے تو وہ موتی پے در پہ گرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ یا خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ کتاب الفتن کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور ذی الحج کے مہینے میں ہوگا۔ اس سے پہلے نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ عرب کے کسی ملک کے بادشاہ کی موت اور اس پر اختلاف ہوگا۔ رمضان میں خوفناک آوازیں آئیں گی۔ ذی القعدہ یعنی ذی الحج سے پہلے عرب قبائل میں انتشار ہوگا، جس کے نتیجے میں لڑائیاں ہوں گی۔ حج کے موقع پر حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور حاجیوں کا قتل عام ہوگا۔ شام، جس میں اردن، اسرائیل اور سیریا شامل ہیں، اس میں سے کہیں سفیانی اقتدار میں آئے گا اور ایمان والوں پر مظالم ڈھائے گا، اور دریا فرات پر اس وقت جنگیں ہو رہی ہوں گی۔ اور دوستو، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ہیں۔ اور قیامت کی نشانیاں بہت تیزی سے ہمیں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور اب بات دریا فرات تک پہنچ چکی ہے، اور دریا فرات پر ہونے والی جنگیں اور عراق سے دریا فرات کی وابستگی اینڈ ٹائم پروفیسی میں نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔